بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین اکرام السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے استغفار کی فضیلت اور اہمیت پر گفتگو کی تھی۔ آج کی ویڈیو میں اس کی برکات و کرامات کو ملاحظہ کریں گے۔ جب انسان استغفار کی کثرت کرتا ہے اس کی زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ چین، سکون، اطمینان، نعمت، برکتیں، رزق، فراوانی، یہ سب غیر معمولی بات بن جاتی ہے۔ بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، قرض داروں کے قرض کی سبیل پیدا ہو جاتی ہے، جن کی شادیوں میں یا رشتوں میں رکاوٹ ہوتی ہے ان کی رکاوٹیں دور ہو کر راستے آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ایسے ہی لوگوں کے تجربات و مشاہدات شیئر کیے جائیں گے جنہوں نے استغفار پڑھنا شروع کیا تو ان کی زندگی میں کیا کیا کرشمات ہونے لگے۔ ویسے تو استغفار کے برکات کے لاتعداد واقعات ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا، اس کی اتنی برکات و کرامات ہے آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے لیکن مشاہدات و تجربات ختم نہیں ہوں گے۔ البتہ ویڈیو کی تعطل کے خوف سے یہاں پر صرف چند ایک کا ذکر کر دیتا ہوں۔ کوٹ اڈو سے ایک دکھاری ماں اپنا مشاہدہ بیان کرتی ہے کہ میرے 3 بیٹے ہیں لیکن تینوں ہی گھر میں بے روزگار بیٹھے ہوئے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ گھر پہ رہ کر چارپائی توڑتے تھے، یعنی مفت کی روٹی کھاتے تھے، اور گھر کے حالات تھے کہ دن بہ دن گرتے جا رہے تھے اور نوبت فاقوں تک پہنچ رہی تھی۔ ہر ایک نے بچوں کو سمجھایا لیکن بچے حد و درجہ لاپرواہ ہو چکے تھے۔ چنانچہ وہ خاتون کہتی ہے کہ مجھ تک استغفار کی فضیلت پہنچی کہ استغفار پڑھنے والوں کو اللہ نے رزق بے بہا دینے کا وعدہ کیا ہے۔ کہتی ہے میں تو پہلے ہی دکھوں کی ماری تھی، تو جب یہ فضیلت مجھ تک پہنچی تو میرے دل کو لگی کہ میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ میں نے پوری دل جمائی کے ساتھ استغفار یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا اور ہر وقت استغفار پڑھنے لگ گئی۔ لیکن جب میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا تو شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا، صرف پڑھنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، بچوں کو کام پہ لگوانا بھی ہے، بچوں کا کام پہ لگنا بھی ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے وسوسے دل میں آنا شروع ہو گئے۔ یہ صرف پڑھنے سے بات نہیں بنتی، چھوڑ دو پڑھنا، بہت سے وظیفے کیے ہیں، پہلے بھی کچھ ہوا ہے، استغفار پڑھنے سے کیا ہو جائے گا؟ جب پہلے کچھ نہیں ہوا تو اب کیا ہو جائے گا؟ چنانچہ وہ خاتون کہنے لگی میں نے بھی ارادہ کر لیا تھا کہ میں ہر حال میں استغفار پڑھتی رہوں گی۔ چنانچہ میں نے یہ سفر جاری رکھا اور روزانہ 7000 مرتبہ استغفار پڑھنے لگ گئی، اور استغفار پڑھتے پڑھتے دن گزرنے لگے، یہاں تک کہ جب مجھے پورے 50 دن مکمل ہوئے تو مجھے استغفار کی برکات ملنا نصیب ہوگی۔ اور ہوا یوں کہ سب سے پہلے جو برکت نصیب ہوئی وہ یہ کہ وسوسے آنا بند ہوئے، دل و دماغ میں سکون آ گیا، اور میرے پہلے بچے نے، بڑا بیٹا جو تھا، اس نے خود مجھ سے کہا کہ مجھے جاب کرنی ہے، کچھ کمانا ہے، میں کمانا چاہتا ہوں، اور یوں وہ جاب پر لگ گئے۔ اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اسے جاب ڈھونڈنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی، اور یوں میرا استغفار پر یقین اور بڑھ گیا۔ کچھ دن بعد جب دوسرے بچے نے دیکھا کہ بڑا بھائی کما رہا ہے تو اس نے بھی جاب ڈھونڈنا شروع کر دی۔ اس کی دیکھا دیکھی تیسرے بچے نے بھی خود ہی جاب ڈھونڈ لی، اور جس دن تیسرے بچے نے جاب پر جانا شروع کیا اس دن مجھے استغفار پڑھتے ہوئے 61واں دن تھا، یعنی 61 ڈیز، یعنی 50ویں دن سے لے کر 61 دن تک 11 دنوں کے اندر اندر میرے تینوں بچے جا پر کھڑے ہو گئے، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہو گیا۔ اگر تم میرے سے استغفار کرو گے تو میں تمہیں مال دوں گا، میں تمہیں رزق دوں گا، اور الحمدللہ تینوں بچے آج بھی دل لگا کر نوکری کر رہے ہیں اور گھر کی کفالت میں لگے ہوئے ہیں۔
بے شک یہ میرے رب کا فضل اور استغفار کی برکت ہے۔ میرے رب نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب میں نے بھی اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک زندگی ہے میں استغفار پڑھتی رہوں گی۔ وہ اپنا وعدہ نبھا رہے ہیں، میں اپنا وعدہ نبھا رہی ہوں۔ یہ بلا شبہ استغفار پڑھنے سے رزق ملتا ہے، غم دور ہوتے ہیں۔ ایک اور واقعہ ہے استغفار کی برکت کا۔ ایک اللہ والے لکھتے ہیں کہ ایک خاتون جن کا تعلق بلوچستان سے تھا، وہ بیان کرتی ہے کہ میری شادی شدہ لائف بہت اچھی گزر رہی تھی، اچانک سے ایک مصیبت آن پڑی، وہ یہ کہ میرے شوہر کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کا صدمہ اس قدر شدید تھا کہ مجھے اپنے ہونے نہ ہونے کا احساس بھی ختم ہو گیا۔ میری دنیا اجڑ گئی، اپنا آپ بھول گئے، اور میرے سسرال والوں کا رویہ میرے شوہر کے انتقال کے بعد میرے ساتھ تبدیل ہونا شروع ہو گیا، اور یہ ظلم اس قدر بڑھ گیا۔ ایک دن انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں اپنے والدین کے گھر گئی، سوچتی تھی کہ والدین کے گھر میں سکھ کا سانس ملے گا، لیکن یہاں پہ بھی وہی سب کچھ شروع ہو گیا جو کہ سسرال میں میرے ساتھ ہونے لگا تھا۔ بھابھیوں نے جینا مشکل کر دیا، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے کرنے لگ گئی تھی۔ بھائی بھی اپنے بیگمات کے نقش قدم پر چلنے لگے تھے۔ ماں باپ بوڑھے تھے، والد مریض تھے اور چارپائی پر لگے ہوئے تھے۔ ایسی صورت میں ان کے گھر کوئی بھی نہیں سنتا تھا۔ میرا دکھ سمجھتے تو تھے لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اس ساری صورتحال میں میں نے ایک اللہ والے سے رابطہ کیا، یعنی جنہوں نے یہ واقعہ سنایا اسی اللہ والے سے رابطہ کیا، تو انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ میں استغفار پڑھوں۔ چنانچہ میں نے دیوانگی کے ساتھ کثرت سے استغفار، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ دن میں 20 سے 25 ہزار مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیا کرتی تھی۔ اب جیسا ہی میں نے استغفر اللہ کا ورد شروع کیا تو میرے حالات مزید بگڑنے لگے۔ اب تو بھابھیوں نے بھی یہ مطالبہ شروع کر دیا تھا کہ اسے اس گھر سے نکال لو۔ میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے اس اللہ والے سے رابطہ کیا اور حالات بتائے تو وہ کہنے لگے کہ کچھ بھی ہو جائے اس ذکر کو ترک نہیں کرنا، یعنی پڑھنا مت چھوڑنا، حالات جیسے مرضی ہو جائیں بس پڑھتے جاؤ، اور یاد رکھو دوران ذکر ان حالات سے گزر کر نکلو گی تو کندن بن کے نکلو گے، پھر دنیا میں کہیں بھی مار نہ کھاؤ گی۔ وہ خاتون کہنے لگی مجھے ان کی بات سمجھ آ گئی، سوائے اللہ سے دعا کرنے کے میرے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا نا۔ چنانچہ میں نے سر پھینک کر پڑھنا شروع کر دیا تو میں نے محسوس کیا ہے کہ عجیب سی تبدیلی ہو رہی ہے۔ میری وہ بھابھیاں جو ہر کام میں نقص اور کیڑے نکالتی تھی، اب انہوں نے بلا وجہ بولنا بند کر دیا، مجھے تنگ کرنا چھوڑ دیا۔ پہلے گھر کے سارے کام میرے سر پر ڈالے ہوئے تھے، اب آہستہ آہستہ وہ گاہے بگاہے میرے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کرنے لگی، اور میرے بھائی جو پہلے ہر وقت مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے تھے اور ہر وقت چیختے چلاتے رہتے تھے، انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کر لی۔ ایسے وہ اپنے گستہ رویے پر شرمسار ہو، یہاں تک کہ جب مجھے 71 دن گزرے استغفار پڑھتے ہوئے تو میری بھابھیوں نے مجھ سے خود سے کھلی معافی مانگی سب کے سامنے۔ میں بہت حیران ہوئی اور میرے دل میں وسوسہ آیا شاید یہ کوئی نیا ڈرامہ کھلنے لگا ہے میرے ساتھ، لیکن دن گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ اس وقت جب میری بھابھیوں نے میری سائیڈ لینا شروع کی، اب ہر بھائی نے میں اپنی بیوی کے ذمہ کام لگا دیا، اور یوں کر کے کہ وہ سارے کام جو میرے ذمہ تھے اب ہم سب میں تقسیم ہو گئے، اور ہر شخص نہ صرف اپنا کام ذمہ داری سے کرنے لگا بلکہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگا۔ الحمدللہ کہ استغفار کی برکت سے نہ صرف حالات بدلے
بلکہ عزت و وقار اور قدر و منزلت میں بھی اضافہ ہوا۔ یہاں میں آخری بات صرف یہی کہوں گی کہ رب سے دوستی لگا کر دیکھو، اس سے معافی مانگ کر دیکھو، وہ رحیم و کریم ذات ہے، فوراً معاف کر کے راستہ کشادہ کر دیتی ہے، فوراً معاف کر کے راستہ کشادہ کر دیتی ہے، اور ہر غم سے نجات لے کر اپنا بنا لیتی ہے کہ بلا شبہ استغفار پر معافی رب کے وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے، وہ ہماری انتظار میں ہے، ہم ہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم استغفار کے ذریعے سے اللہ سے دوستی چاہیں تو اللہ پاک فوراً دوستی کر لیتا ہے اور اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس طرح کے لاکھوں بلکہ لاتعداد واقعات و برکات میں استغفار کی فضیلت موجود ہے، استغفار کی کرامات موجود ہے۔ عقل مندوں کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، لہٰذا آ جائیے استغفار کے راستے پر۔ جہاں آپ درود پڑھتے ہیں وہیں استغفار کے لیے بھی ٹائم ٹیبل بنا لیجئے، یقین جانیے زندگی بہت خوبصورت اور آسان ہو جائے گی۔ ایک بار آزما کر لازمی دیکھیے، دعا گو ہوں اللہ پاک جہاں ہمیں درود پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے کی توفیق دے رہا ہے، وہیں ہمیں استغفار پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔